یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو سچ سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور وہ جو ہر سوال کو گستاخی نہیں سمجھتے بلکہ غور و فکر کا دروازہ جانتے ہیں۔ لیبیا کے عامر کی حج کی حسرت اور جہاز کی بار بار واپسی، افریقی شخص کی شیر پر سواری، یہ دونوں خبریں ظاہراً چونکاتی ہے، مگر ان سے زیادہ چونکانے والی وہ سوچ ہے جو ہم ایسے واقعات سے اخذ کرتے ہیں۔ جب جذبات عقل پر غالب آ جائے تو ہر غیر معمولی چیز کو کرامت کا لیبل دے کر حقیقت سے فرار اختیار کر لیا جاتا ہے۔ لیبیا والے عامر کی بے دخلی اور پھر جہاز کا بار بار خراب ہونا ایک ایسا واقعہ ہے جس میں عقیدت زدہ دماغ فوراً کہے گا یہ اس کے ولی ہونے کی دلیل ہے، ورنہ جہاز 3 بار کیوں رکا؟ جبکہ ایک باشعور فرد کہے گا یہ ایک اتفاقی حادثہ بھی ہو سکتا ہے جس کا تعلق کسی بندے کی روحانی طاقت سے نہیں بلکہ تکنیکی سسٹم سے ہے۔ اسی طرح افریقی شخص کی شیر پر سواری کو دیکھ کر ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ دنیا کے کئی علاقوں میں جانوروں کو پالا سدھایا اور مانوس کیا جاتا ہے؟ کیا شیر صرف اولیاء کا تابع ہو سکتا ہے؟ کیا ہمت، مہارت اور تربیت کا کوئی کردار نہیں؟ مغالطہ عقیدت یا اندھی عقیدت؟ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ مذہبی طبقے کا ایک بڑا حصہ اپنے احاسیس سے کمتری کو کرامت سازی کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ کوئی شخص معمولی سے الگ کام کر لے، بس سمجھا جاتا ہے کہ یہ عام انسان نہیں ہو سکتا، پھر اس کے پوسٹر چھپتے ہیں، ویڈیوز وائرل ہوتی ہے اور ایسے من گھڑت قصے سنائے جاتے ہیں کہ عقل سہم کر خاموش ہو جائے۔ کرامت کے نام پر کاروبار، جب کرامت کو بنیاد بنا کر جلسے کیے جائے، نظر و نیاز جمع ہو اور اس کے ذریعے شہرت و دولت کا بازار گرم ہو تو یہ روحانیت نہیں، تجارت ہے۔ علماء حق فرماتے ہیں کرامت وہی معتبر ہے جو صاحب کرامت کے عاجزی، تقوی اور شریعت سے وابستگی کو بڑھائے، نہ کہ اسے مارکیٹ برانڈ بنائے۔ مدرسوں کا امتحان، ویڈیو کا سب سے اہم پہلو وہ طبقہ ہے جو مدرسوں سے نکلتا ہے مگر سوچنے کے قابل نہیں ہوتا۔ ایسا عالم جو 10 سال درس نظامی پڑھ کر بھی سوال کا جواب دلیل سے نہ دے سکے، عقیدے کے نام پر عقل کو بند کر دے، وہ نہ صرف دین کا خادم نہیں بلکہ دین کی تفہیم کے دروازے کا پہرہ دار بھی نہیں۔ مدرسے علم حاصل کرنے کی جگہ ہے، عقیدت کے غار نہیں۔ اگر کوئی استاد شاگرد کی عقل، سوال اور فہم کو دبائے تو وہ تعلیمی ادارہ نہیں، ایک ذہنی قید خانہ ہے۔ عقیدہ اور عقل کا توازن، ہم مانتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے عزت دے مگر یہ عزت ضابطوں کے تحت ہوتی ہے۔ ہر غیر معمولی واقعہ کرامت نہیں اور ہر کرامت کا دعویٰ سچ نہیں ہوتا۔ اسلام میں عقیدہ اور عقل ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اگر کسی ایک کو دبایا جائے تو دین کا حسن مجروح ہو جاتا ہے۔ سبق کیا ہے؟ ان دونوں خبروں سے اصل سبق یہ ہے اندھی عقیدت سے بچو۔ ہر حیرت انگیز واقعہ کرامت نہیں، اتفاق کو عقیدت مت بناؤ۔ ہر تکنیکی یا فطری عمل کے پیچھے روحانیت نہ تلاش کرو، دین کو دلیل کے ساتھ سمجھو۔ صرف ماحول، ہجوم اور نعرے عقیدے کی دلیل نہیں ہوتے۔ مدارس میں تنقیدی شعور پیدا کرو، صرف یادداشت نہیں، فہم پیدا کرو۔ عام انسان کو عام رہنے دو، ہر شخص کو ولی نہ بنا دو۔ محترم ناظرین، ہمیں اپنے معاشرے کو کرامت زدہ ماحول سے نکال کر عقل، علم اور شعور کے راستے پر ڈالنا ہوگا۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ کیا ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں یا اسے تماشا بنا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو سچ سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور وہ جو ہر سوال کو گستاخی نہیں سمجھتے بلکہ غور و فکر کا دروازہ جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر ان دونوں معاشرے کا تعلق ہند و پاک کی مذہبی زمین سے ہوتا تو معلوم ہے کیا ہوتا؟ اب تک دونوں غوثیت و قطبیت کے عہدۂ جلیلہ پر فائز کر دیے گئے ہوتے، ان کے معتقدین کا حلقہ بن چکا ہوتا، جلسوں کے بینر پوسٹر چھپ رہے ہوتے اور نئی نئی کرامت گھڑی جا رہی ہوتی، مشاعروں کا گروہ قصیدے لکھ رہا ہوتا، درباری مولوی نذرانے لینے کی فکر میں ہوتے اور عقیدت کے غلو میں یہ طبقہ ساری حدود پار کر چکا ہوتا۔ مگر یہ سب کرنے والے کوئی عام لوگ نہیں ہوتے، یہ وہ لوگ ہیں جو مدرسوں سے فارغ ہوئے ہوتے ہیں مگر عقل سے اندھے، شعور سے اپاہج، نظریات سے لولا، اظہار حق سے گونگے اور حریت ادراک سے کبرا ہوتے ہیں۔ یہی وہ بھیڑ چال ہے جو دینی تعلیم لینے کے باوجود آزادانہ سوچ سے محروم رکھتی ہے۔ محترم ناظرین، ان دونوں واقعات میں جو کچھ ہوا وہ بظاہر کرامت لگتا ہے، مگر جہاز کا 3 بار خراب ہونا، ہر بار ٹھیک ہو کر دوبارہ اڑنا، پھر عامر کو لے کر کامیاب اڑان بھرنا، یہ سب اگرچہ حیران کن ہے مگر عقل کہتی ہے کہ یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اتفاق کو کرامت سمجھے تو یہ جہالت ہے۔ یہ کہنا کہ خدا نے عامر کے لیے جہاز کو لینڈ کروایا، یہ تصور خدا کے عدل اور دانائی کے خلاف جاتا ہے، کیونکہ پھر یوں لگے گا کہ خدا نے ایک عام شخص کے لیے سینکڑوں مسافروں کو پریشان کیا، نعوذ باللہ۔ محترم ناظرین، شیر کی سواری کا معاملہ بھی یہ بھی عقل سے باہر لگتا ہے، مگر یاد رکھیے افریقی قبیلے شیروں
سے مانوس ہوتے ہیں، وہ بچپن سے انہیں ہانکتے کھانا دیتے اور ان سے انسیت رکھتے ہیں، اس لیے وہ نڈر ہو کر ان کی پیٹھ پر بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ واقعات اگرچہ انوکھے ہیں مگر یہ نہ تو کرامت ہے نہ ہی ولایت کی دلیل، یہ صرف اتفاق اور انسیت کی بنا پر ممکن ہوئے۔ خدا کی طرف ہر کام کی نسبت تو ہو سکتی ہے مگر ہر نسبت کو بزرگی نہیں بنایا جا سکتا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے، کمنٹس کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ محافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔